مجھ سے کیوں نہیں ہے؟ ابھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہفتہ عشرہ میں ہمارے اور آپ کے اوپر ضائع فغن ہونے والا۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے کہ جب نیکی کا یہ موسم قریب آتا تو کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے اور اس موسم خیرات اور بھلائی میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے راستے میں لگانے کے لیے آمادہ اور تیار کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض محدثین کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا ہے جو ہمیشہ حدیثیں سناتے تھے، حدیثیں پڑھتے اور پڑھاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرتے تھے اور دن رات ان کا یہی مشغلہ رہتا تھا۔ جب رمضان آ جاتا، رمضان قریب ہوتا تو حدیث پڑھنے اور پڑھانے کو بھی روک دیتے۔ اور رمضان کی جو عبادتیں ہیں، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے دوسری نیکیاں ہوں، ان تمام چیزوں کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو اس کے لیے علیحدہ کر لیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیا کرتے تھے۔ حدیثوں کی مجلسوں کو روکنا اور ان تمام خیر کے کاموں کو پیچھے کر کے رمضان میں خیر کے ان کاموں کو اپنی زندگی میں آگے بڑھ کر کے داخل کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے نیکی کا یہ موسم جو رمضان المبارک کی شکل میں ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، جو آنے دنوں میں ہم تک اور آپ تک پہنچنے والا ہے، اس میں ہماری اور آپ کی تیاری ہونی چاہیے، ہماری اور آپ کی سبقت ہونی چاہیے، ہمارے اور آپ کے نیتوں کے اندر پختہ ارادہ ہونا چاہیے، پختہ جذبات ہونے چاہیے۔ جیسے ہم دنیا کے لیے تیاری کرتے ہیں، آدمی ایک گھر بناتا ہے تو اس کو سجاتا اور سنوارتا ہے، آدمی ایک گھر بناتا ہے، اس میں رہتا اور بستا ہے تو اس کا مینٹیننس کرتا ہے، اس کے دیواروں کو تازہ کرتا ہے، اس میں کوئی چیز بگڑ جائے تو اس کی اصلاح کرتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ سال کے ان 12 مہینوں میں جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں رمضان گیا ہے اور جو رمضان آنے والا ہے، ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں، پرانے ایام کو یاد کریں، پرانے اوقات کو یاد کریں، اپنی زندگی میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت سے کتنا جوڑا ہے، اللہ کی بندگی سے کتنا جوڑا ہے، غفلتیں کہاں ہوئی ہیں، سستیاں کہاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں کہاں ہو رہی ہیں، نمازوں کی پابندیوں سے ہم اور آپ کتنے پیچھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا ہماری اور آپ کی زندگی میں کیا حال ہے، ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں، دین کے تعلق سے، اللہ کی بندگی کے تعلق سے، اللہ کی عبادت کے تعلق سے ہم اور آپ کتنے جاگروک اور بیدار ہیں۔ اگر دنیا کا معاملہ ہو تو ہمارے اور آپ کی زندگیوں کے اندر ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ بندہ تصور خیال میں نہیں لا سکتا ہے، لیکن اگر دین کا معاملہ ہو تو ہمارے عقل کے دروازے کیوں بند ہو جاتے ہیں، ہمارے عقل کے دروازوں پر پردہ کیوں پڑ جاتا ہے، ہم اور آپ اس میں سبقت کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کیوں نہیں پاتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیے، نیکی کے کاموں میں کتنی مسابقت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام جو مال اور دولت کے اعتبار سے کمزور تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں، ہم اس کے اپنے مال کے ذریعے سے مزید ثواب اور نیکی کا کام کر سکیں، اللہ رب العالمین کی جنت میں جانے کے لیے اپنا انتظام کر سکیں، تو چاہتیں اتنی بڑھی، حوصلے اتنے بڑھے، دل کے اندر اتنی امنگیں پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سوال کرنے لگے، کہنے لگے ذهب اہل الدثور بالاجور، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مالی اعتبار سے کمزور ہیں اور یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ اجر و ثواب میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ آپ چاہت دیکھیے صحابہ کرام کی کہ دوسروں کو دیکھ کر کے جو نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، جو نیکیوں کے اندر سبقت لے جا رہے ہیں،
وہ چاہتے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ماجرا؟ تو کہا کہ یصومون کما نصوم، کہا یہ مالدار لوگ ایسے روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی عبادت کرتے ہیں۔ وَيُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّ، کہا یہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پاس وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ، ان کے پاس زیادہ مال ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو یہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جہاد کے راستے میں لگاتے ہیں، اور اس اعتبار سے کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے یہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا راستہ آپ بتائیے کہ ہم ان مالداروں کے ثواب کے برابر ہو جائیں، ہم کو بھی وہ ثواب ملے، اگر کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، کوئی ایسی نیکی بتا دیجئے کہ ہم اس کام کو کریں جو بغیر پیسے والی ہو، بغیر قیمت والی ہو، اور ہم ان مالداروں کے برابر جو جہاد کے اندر شریک ہوتے ہیں، اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، ان کے برابر مقام اور درجے کو پہنچ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کام کو کرنے لگو گے تو ان لوگوں کے اجر و ثواب سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام کی چاہتے دیکھیے، وہ کیسے جنت کے طلبگار تھے، کیسے نیکی کے راستے پر چلنے والے تھے، ان کے دلوں کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگانے کا، عبادت کے راستے میں لگانے کا، بندگی کے راستے میں لگانے کا کتنا جذبہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تحمدون ثلاثا وثلاثین، کا 33 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد الحمدللہ پڑھو گے، وتکبرون ثلاثا وثلاثین، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو گے، اللہ اکبر پڑھو گے، وتسبحون ثلاثا وثلاثین، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نیکی کا ایک معمولی راستہ بتایا، کہا اگر تسبیحات کے راستے میں لگ جاؤ، اللہ کے ذکر کے راستے میں لگ جاؤ، خاص طور پر فرض نمازوں کے بعد اپنی جگہوں پر بیٹھ کر کے ان تسبیحات کو پڑھو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، تو ان لوگوں کے نیکیوں کے برابر اور درجے تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ نیکی کی چاہت تھی۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے بار بار یہ سوال کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے،